السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 سے 121 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق کی حق دے کر، حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَئِن، اور ضرور اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اس کے بعد جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو شخص اس کے ساتھ کفر کرے بس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ انا ارسلناک، یہ انا تاکید کے لیے ہے۔ ارسل کا معنی ہوتا ہے ارسل یرسلو، کسی چیز کو، کسی کو بھیجنا، ارسال کرنا۔ نا کا معنی ہم نے، ارسلنا یہ ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے، کا اس کے ساتھ ضمیر مخاطب ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، بالحق، حق دے کر، حق کے ساتھ، بشیراً، خوشخبری دینے والا، نذیراً، ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات بیان کی ہیں۔ اسے پچھلی آیات میں، پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، جبکہ مشرک اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اور پھر مکے کے جو کافر لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ بھی مشرکین کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، کیونکہ کلمہ کے 2 جز ہیں اور دونوں جزوں پر ایمان لانا عقیدے میں شامل ہے۔ اگر ایک شخص پہلے جز توحید پر ایمان لاتا ہے، دوسرے کا انکار کرتا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں۔ اور اگر ایک شخص رسالت پر ایمان لاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ کا رسول اور نبی اور ان کے مرتبے کو پہچانتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا عقیدہ بھی درست نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے،
یہ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی صفت ہے کہ آپ خود بخود اپنی مرضی سے نہیں آئے اور آپ کی باتیں من گھڑت نہیں ہیں، خود بنائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ بالحق، آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ حق ہے، جو کر کے دکھاتے ہیں وہ بھی حق ہے، جو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے اور آپ اس سے منع نہیں کرتے وہ بھی حق ہے۔ یعنی آپ کی ہر حرکت، ہر قول، ہر فعل حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری امت میں ایک واحد ایسی ذات ہے کہ جن کی خاموشی، جن کا حکم، جن کا منع کرنا قابل عمل ہے۔ آپ کے ہر حکم پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی بشیرن، کہ آپ اطاعت گزاروں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے قیامت والے دن ان کو جنت میں بھیجے گا۔ چوتھی صفت یہ بیان ہوئی ہے وَنَذِيرًا، کہ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کی سزا سے ڈرانے والے اور جہنم سے ڈرانے والے، کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر نافرمان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پانچویں بات یہاں یہ ذکر کی گئی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری تو ڈالی ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کا نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا تھا، یہ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام پر بہت بڑا احسان ہے، اور پھر ان کے بعد ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارا فریضہ صرف یہاں تک ہے کہ ہم دوسروں تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ اگر وہ عمل نہ کریں، حتیٰ کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد پر پوری محنت اور پورے خلوص سے کوشش کریں کہ یہ مسلمان اور مومن ہو جائیں، لیکن اولاد پھر غلط کام کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو ماں باپ پر سوال نہیں ہے۔ اور اسی طرح استاد کے اوپر، مالک کے اوپر، اپنے غلام کا، اپنے ورکر کا کوئی اس طرح کا سوال ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام اس سے جبراً کیوں نہیں کروایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور پانچویں بات اس میں یہ ذکر کی گئی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ملہ کا معنی مذہب، دین، اور ان کا دین اپنی خواہشات کے مطابق بنا ہوا۔ فرمایا کہ جب تک آپ ان کے دین اور ان کے مذہب کے پیروکار نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ لوگ آپ سے خوش اور راضی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ آپ اپنے مذہب پر اور اپنی لائن پر قائم رہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو ملے ہیں آپ ان کو من وعن ادا کرتے جائیں۔ ان کے مذہب کی پیروکار بننے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ جب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا ہے، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آ جاتی ہے، تو پہلی شریعت کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے مذہب کے پیروکار نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یہ ہون کی جمع ہے احوا، ہم کا معنی ان کی، مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں کا مذہب سب بناوٹی ہے، اپنی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کتاب اور جو مذہب نازل کیا تھا، جو شریعت ان کو عطا کی تھی، وہ باقی نہیں رہی، بلکہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اس میں رد و بدل کر دیا ہے،
لہٰذا آپ ان کی خواہشات کے پیچھے اگر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دوستی اور آپ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر توحید اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع اور کسی اور کی خواہشات کے پیچھے لگنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی دوستی اور اللہ کا ساتھ اور مدد ختم ہو سکتی ہے، تو کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ یعنی ہم سب کو یہاں یہ تلقین کی گئی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی علیہ السلام سے راضی نہیں ہو سکتے تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، اور یہاں تک کہ کوئی شخص عیسائیت اختیار کر لے، یہودیت اختیار کر لے، پھر یہ خوش ہوں گے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت اختیار کرنے کے بعد بھی یہ لوگ نئے یہودی ہونے والے کو، نئے عیسائی ہونے والے کو وہ مقام نہیں دیتے جو پہلے سے ہونے والے عیسائی کا ہے، جو شروع سے عیسائی ہے، جو اس کا مقام ہے وہ نئے کو نہیں دیتے۔ جبکہ اسلام میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نو مسلم کی زیادہ عزت اور قدر کی جاتی ہے، نو مسلم کے ساتھ زیادہ محبت ہمدردی کی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ ان کے دلوں میں اس قدر کھوٹ ہے کہ یہ نئے آنے والوں کو وہ مرتبہ مقام نہیں دیتے۔ دوسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی کہ ہدایت تو اصل وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو راستہ ہمیں اللہ نے دکھایا ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ جو راہ اللہ نے ہمیں دکھائی ہے وہی اصل راہ ہے۔ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر، ان ہدایات کو چھوڑ کر دوسروں کی ہدایات پر چلیں گے تو وہ اللہ کے نزدیک ہدایت نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بعض اداروں میں پڑھتے ہیں یا کوئی شخص بھی کسی ادارے میں کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اگر وہ وہاں کے سلیبس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو اختیار کرے، اگرچہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ادارہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ادارے اور ان کے بنائے ہوئے سلیبس اور ان کی بنائی ہوئی کتابوں میں تو بہت سے نقائص ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو کسی اچھی چیز کی طرف دیکھ کر اپنی چیز میں تبدیلی کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت پر مبنی کتاب، یہ انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک، جب سے نازل ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا میں موجود رہے گی، اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی چیز نہیں، اور اس میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں، کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہدایت تو اصل وہ ہے جو اللہ نے ہدایت بنائی ہے، اسی راستے پر چلو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ان کی خواہشات کے پیچھے لگو گے، ان کے تہوار مناؤ گے، ان کی نسبت، اپنی نسبت ان کی طرف کرو گے، اپنے رسم و رواج ان کے مطابق ڈھال لوگے، اپنی شکل و صورت ان کے مطابق ڈھال لوگے، تو یہ ان کی خواہشات کی اتباع ہوگی۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح یہود و نصارہ کی اتباع منع ہے، اسی طرح ہر بدعتی کی اتباع بھی منع ہے۔ وہ شخص جو بدعت پر عمل کرتا ہے اور اپنی مرضی کی چیزوں کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا کرنے والا اور اس کی اتباع کرنے والا دونوں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اللہ کی مدد سے محروم ہیں۔ یعنی جتنے بھی ایسے رسم و رواج ہیں، ایسی خواہشات ہیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، وہ سب منع ہیں۔ بعض خواہشات ایسی ہیں جو دین سے نہیں ٹکراتی۔ مثلاً ایک شخص اچھا کھانے کی خواہش رکھتا ہے، اچھا پہننے کی خواہش رکھتا ہے، تو اگر اس کی وہ کھانے پینے کی خواہش اسلام کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی خواہشات پہ عمل کیا جا سکتا ہے، پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ خواہشات جو دین کے خلاف ہیں، ان پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی دوستی اور مدد سے محروم ہونے کے برابر ہے۔ یعنی ایسا کرنے والا اللہ کی مدد اور اللہ کی دوستی سے محروم ہو جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یعنی نہ تو وہ اس کی آیات کو بدلتے ہیں، نہ آیات کی تفسیر کو بدلتے ہیں، نہ اس کے مفہوم کو بدلتے ہیں،
یعنی معنوی تحریف یا لفظی تحریف کچھ بھی نہیں کرتے، جبکہ یہود و نصارہ نے دونوں قسم کی تحریف کی۔ تحریف کا ہم پیچھے کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ تحریف کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل کر وہاں اپنی مرضی اور خواہش کو شامل کر لیا جائے۔ تو جو شخص اللہ کے احکامات میں کوئی بھی تبدیلی کیے بغیر عمل کرتا ہے وہ اس کے پڑھنے کا حق دیتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے حقوق قرآن و حدیث سے ہی جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ بعض نے اس سے زیادہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے الفاظ کو، یعنی عربی عبارت جو قرآن مجید ہے اصل، اس کو پڑھنا اور پھر اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور چوتھے نمبر پر اس کو آگے پہنچانا۔ تو جب پڑھنے کا اس کا حق ادا کرنے کا ذکر آتا ہے تو اس میں اس کے تلفظ کا بھی ذکر آ جاتا ہے، لیکن بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو تجوید سے پڑھ کر اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ تجوید کے ساتھ اس کو سنوار کے سدھار کے پڑھنا یہ اس کے حقوق میں سے ایک حق کا ایک حصہ ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بغیر ترجمے کے کی جائے، ترجمے کے ساتھ کی جائے، ہر طرح سے یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر بھی دے دیتے ہیں۔ اس کو باوضو پڑھا جائے تو بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، بے وضو پڑھا جائے تو تب بھی اس کے پڑھنے کا ہمیں جواز ملتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت بہتر ہے کہ اس کو وضو کر کے ہاتھ لگایا جائے اور وضو کر کے اس کو پڑھا جائے۔ اس سے پڑھنے کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جہاں قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس کو بغیر وضو کے پکڑنا، ہاتھ لگانا منع ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ وہاں مطہرون سے مراد مسلمان ہے کہ غیر مسلم اس کو نہیں چھو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے علاقوں میں جہاں یا ایسی جگہوں پر جہاں قرآن مجید کی حرمت اور اس کے احترام میں فرق آنے کا ڈر ہو، وہاں اس کے مصحف کو نہ لے کے جایا جائے، غیر مسلم کو قرآن کا تحفہ نہ دیا جائے، اور اگر وہ مسلمان ہونے کا چاہتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی کوئی اور صورت نکالی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، یعنی جو اس کو اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ پڑھتے ہیں یہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں سے بھی جو لوگ اہل علم تھے، جب وہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے تھے تو فوراً مسلمان ہو جاتے تھے، اور پھر ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو انکار سے ایک تو زبانی انکار ہے کہ معاذ اللہ جس طرح کافر لوگ انکار کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے عملی انکار کہ مسلمان اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اس بات سے بھی ہمیں محفوظ رہنا چاہیے کہ یہ خسارے کی بہت بڑی صورت ہے کہ ہم قرآنی احکامات کے خلاف کام کریں۔ ہمارے گھروں میں خوشی آئے، ہم اپنی خوشی کو قرآن کے خلاف گزاریں، غم آئے قرآن کے خلاف گزاریں، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھریلو ماحول، اس میں قرآن کی حدیث کی مخالفت پائی جائے تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔